میں ایک کتاب کا نام آپ کو بتاتا ہوں، ہیپی منی، مائیکل نارٹن اور ایلزبتھ ڈن کی کتاب ہے، اور اس کا کریکس یہ ہے کہ پیسہ گیو کرنے سے خوشی آتی ہے۔ سوشل ایکسپیریمنٹ کیا ان لوگوں نے۔ سوشل ایکسپیریمنٹ کیا تھا کہ ٹرین پہ جو لوگ چڑھنے والے تھے سب وے سے، انہیں کہا کہ ہم نا آپ کو $10 دے رہے ہیں، لیکن یہ آپ کا نہیں ہے، یہ آپ نے رینڈملی کسی کو دیکھنا ہے، شکل سے اسے پہچاننا ہے اور اسے دے دینا۔ بڑا حیران ہوئے یہ کیا بات ہے، خیر انہوں نے ایکسیپٹ کیا، اور پھر کئی لوگوں سے جب انہوں نے عمل کرایا اور ان سے اینڈ میں پوچھا کہ ہاؤ ڈو یو فیل، تو دے فیلٹ ریئلی گڈ، ایکسائٹیڈ، ہیپی، ان کے ایموشنز بڑے زبردست ہو گئے۔ تو یہ کریکس اس بک کا یہ کہ پیسہ دینے سے جو ہے وہ خوشی بھی آتی ہے الحمدللہ۔ 2 آیات ہیں، لیکن دوسری میں انشاءاللہ جو سیکنڈ آپ راؤنڈ لگائیں گے اس میں بتاؤں گا۔ دونوں آیات جو ہے میں نے اس لیے سلیکٹ کی کیونکہ یہ دونوں مسائل ہیں یوتھ کے آج کل، ہم اس پہ اکثر مغیرہ بات بھی کرتے ہیں، شہوات اور شبہات میں۔ تو شبہات کے حوالے سے یہ آیا ایکچولی ابن عباس رضی اللہ عنہ کی بھی فیوریٹ آیا ہے، اکارڈنگ ٹو اے نریشن۔ ایک صحابی نے ابن عباس سے پوچھا کہ آپ کی فیوریٹ آیا کون سی ہے، تو اس زیادہ تر صحابہ کی وہ ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ، لیکن ابن عباس نے کہا کہ میری یہ فیوریٹ آیا ہے۔ وہ صحابی بڑا حیران ہوئے کہ اس میں تو کیا ایسا مطلب ہے، یہ موضوع ایسا کہ آپ کا فیوریٹ ہے؟ انہوں نے کہا اس میں ہوپ ہے، ہوپ فار دوز جنہیں وسوسے آتے ہیں، ڈاؤٹس آتے ہیں۔ تو آیت ہے ورس 260، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي۔ یہ آیت کی ٹرانسلیشن میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اینڈ ریممبر وین ابراہیم سیڈ مائی لارڈ شو می ہاؤ یو گیو لائف ٹو دا ڈیڈ، اللہ ریسپونڈیڈ ڈو یو ناٹ بلیو، ابراہیم ریپلائڈ یس آئی ڈو بٹ جسٹ سو مائی ہارٹ کین بی ری ایشورڈ۔ تو الحمدللہ دیکھیں، میں ایک اسکالر کو بھی سن رہا تھا، انہوں نے کہا کہ اس میں ہوپ ہے ان لوگوں کے لیے کہ جن کو ڈاؤٹس آ جاتے ہیں۔ ناٹ آل ڈاؤٹس آر رانگ، سم ڈاؤٹس obviously they can take you to a very wrong direction، اسپیشلی اگر ان کی انٹینشن ٹھیک نہیں ہے، اور وہ بس آپ وہ بنی اسرائیل جیسے ہر چیز پہ ڈاؤٹ اٹھا دیتے تھے، وہ تو غلط انٹینشن۔ لیکن اگر آپ سمجھنے کے لیے، ایمان بڑھانے کے لیے کچھ پوچھ رہے ہو، تو میرا خیال جن سے پوچھا جا رہا ہے ان کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے اس نے ضانی دینا چاہیے کہ یار یہ سمجھنا چاہ رہے ہیں، اور جو پوچھنے والا ہے اس کو بھی میں سمجھتا ہوں ہوپ فل رہنا چاہیے کہ ایمان ڈاؤن ہو جاتا ہے، ڈاؤٹس آ جاتے ہیں، لیکن یہ کہ پوچھو، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام دیکھیے وہ اللہ کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ مجھے آپ دکھائیں، میں بس ایمان کی تقویت جو ہے وہ چاہتا ہوں۔ لیکن پوچھنے کا مقصد جو ہے وہ ڈاؤٹ نہیں ہے، نہ ہی شک ہے جی، لیکن انکریز ان فیتھ ہے، انکریز ان فیتھ ریزلٹ ہے اس کا۔ کے لیے انکریز کرنی، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے اندر ذرہ برابر بھی شک نہیں تھا، ذرہ برابر بھی کسی قسم کا ڈاؤٹ کچھ نہیں تھا، لیکن صرف سوال کرنے کی نوعیت یہ تھی، یا سوال سے وہ چاہتے یہ تھے کہ ان کا ایمان اور بڑھے، تو یہ بھی ایک ہوتا ہے۔ اچھا، یہ جو تقاضا ہے نا، یہ 2 جگہوں پہ قرآن مجید میں ہوا ہے۔ ایک تو تقاضا یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے سے، اور ایک سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا بھی۔ اچھا، ایک قوم کی طرف سے بھی یہ تقاضا موجود ہے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا کہ انزل علینا مائدۃ من السماء، ٹھیک ہے۔ تو اصل میں ان سب آیات کا اگر آپ کانٹیکسٹ دیکھیں نا، اور یہاں پہ جو آیات ہیں اس کے اندر اللہ نے سب سے پہلے قال اولم تؤمن، کیا تم ایمان نہیں لائے؟ اسی طریقے سے جو حواریوں نے جب یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا تھا، تو وہاں پہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم اللہ سے ڈرو، تم کس طرح کا تقاضا کر کے تم اللہ پہ ایمان نہیں لاتے؟ دونوں نے جواب یہ دیا کہ ہم اپنے دل کا اطمینان چاہتے ہیں، اور دونوں کو جواب ملا اللہ کی طرف سے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ سے ایسے ایکسپیرینسز کا تقاضا کرنا جو کہ اگینسٹ دا نیچرل لاز ہیں، یہ پسندیدہ نہیں ہے، لیکن یہ حرام بھی نہیں ہے۔ کہنے کا مطلب ہے کہ کئی دفعہ انسان کو اللہ کی طرف سے ری ایشورنس چاہیے ہوتی ہے کچھ نہ کچھ لیول پہ، اور میں آپ کو بتاؤں، یقین کریں انسان کوئی بھی ری ایشورنس علی بھائی نہیں دے سکتا۔ میں نے دیکھا ہے بڑے بڑے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، بڑے سمپل ڈاؤٹس ہوتے ہیں، بڑی مشکل، ہم بڑا اچھا ان کو اپنی طرف سے جواب بھی دیتے ہیں، سیٹسفائی ہو پاتے، دے کین ناٹ سیٹسفائی دیم سیلف۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ معاملہ چونکہ دل کا ہوتا ہے نا، اور دل کا اختیار صرف اللہ کے، شرع صدر اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اسی لیے جب تک اللہ کی مدد نہیں ہے، اللہ کی طرف سے انشراح نہیں پہنچے گا، فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اسی لیے میں سمجھتا ہوں بھائیوں کو، دیکھیں اللہ کے ساتھ اور آپ کا تعلق ہے نا، وہ ایک پرسنل تعلق ہے، آپ اللہ کے ساتھ جو مرضی باتیں کریں، آپ کا تعلق ہے، ہم اس میں کوئی انٹروین نہیں کرتا۔ یہ تقاضے اللہ سے کرنے میں ایز لانگ ایز اگر مقصد جیسے انہوں نے کہا کہ دین پہ شک نہیں ہے اور اطمینان ہے،
تو ایمان بڑھانے کے اس دور میں خاص طور پر میں سمجھتا ہوں اس دور میں جب اتنے ڈاؤٹس ہیں اتنے مسائل اور انسان اگر انفلوئنس ہو رہا ہے اللہ سے دعا مانگے اللہ مجھے دکھا. میں نے خود اپنے لیے کئی جگہ ایسے واقعات ہوئے میں نے اللہ سے دعا کی اور میرے ساتھ ایسے ایسے واقعات ایکسپیرینشیل جیسے کہتے ہیں نا اللہ کی ایگزسٹنس کے لیے ایک ایکسپیرینشیل ایویڈنس بھی ہوتا ہے آپ کا کچھ ایکسپیرینسز ہوتے ہیں اللہ سے ایسے ایکسپیرینسز مانگنے لیکن وہ راز میں رہنے چاہیے وہ راز کے ہوتے ہیں اور وہ دلیل نہیں بنتے دوسروں کے لیے بلکہ وہ ایک لمبا ٹاپک ہے بڑا. یہ دعا بھی ہے نا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ ماشاءاللہ یہ بھی بہت زبردست.